السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو ہیبٹس آف سکسیزفل فاریکس ٹریڈرز پارٹ 2۔ جیسے کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ویڈیو ٹریننگ جو ہے وہ 2 پارٹس پہ مشتمل ہے۔ تو ہم نے پہلی ویڈیو میں جو 8 رولز یا پرنسپل پڑھے تھے، اور یہ جو ویڈیو ہے اور اس ٹاپک کے اوپر آخری ویڈیو ہے، اس کے اوپر اب آج ہم جو ہے نا وہ ریمیننگ اس کے 8 جو پرنسپلس یا ہیبٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا فوریکس اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا اور اوپن کرنا چاہتے ہیں ہمارے لنک سے، تو نیچے دیے گئے لنک سے جوائن کر سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ ایکس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، بہت اچھا بروکر ہے سیفٹی، سیکیورٹی اور ودرال کے حوالے سے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل سے ہمارے لنک سے جوائن کریں گے، اکاؤنٹ اوپن کریں گے، تو آنے والی جو بہت ساری مفید ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ فری میں شیئر کرتے رہیں گے، اور ہم مل کے کام کریں گے۔ جیسے ہم ٹریننگ ایک پروفیٹیبل ٹریڈنگ کر کے جو ہے وہ اپنا اچھا بزنس کر رہے ہیں اس ٹریڈنگ میں، تو ہماری کوشش ہے، ہماری دعا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ خیر کا معاملہ چلتا رہے اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی اس ویڈیو کو۔ ہم دیکھیں، کوئی بھی آپ دنیا میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پلاننگ کا جو ایلیمنٹ ہے لائف میں وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی فوریکس یا آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک ریجڈ اور اسٹرانگ پلان کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو۔ تو اس پلان میں چند ایک چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کنسیڈر رکھیں، کر کے رکھیں ان کو، تاکہ آپ کو جو ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو موو کر سکیں۔ ٹریڈنگ پلان میں چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جیسے کہ آپ نے ٹریڈنگ اپنا پلان بنانا ہے اپنی بیسٹ نالج کو اپلائی کرتے ہوئے، اور اس میں فار ایگزامپل آپ نے اپنی پوزیشن سائز دیکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ جو سائز لینے ہیں، بائی یا سیل کرنا ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو یور ایکویٹی اور آپ کے جو اکاؤنٹ کا جو ہے اماؤنٹ، اس کے حساب سے آپ نے اپنی پوزیشن کو سائز کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے اپنے نالج کے بیس کے اوپر۔ اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی انٹری اور ایگزٹ لیولز جو ہے نا، جہاں پہ آپ نے مارکیٹ میں انٹری کرنی ہے اور جہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، وہ آپ کے لیولز پری ڈیسائیڈڈ ہونے چاہیے، آپ نے جو بھی لرن کیا ہے بیسک یا ایڈوانس لیول پہ۔ کیونکہ اگر آپ کی انٹری اور ایگزٹ لیول آپ کے پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس لیک آف نالج کی وجہ سے یا لیک آف پلاننگ کی وجہ سے آپ لوگ اس میں ہیوی لاسز لے سکتے ہیں، پوٹینشیل رہتا ہے لاس لینے کا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، پھر ایموشنز جو ہیں وہ اس میں انوالو کر کے لانگ ٹائم لاس کو چھوڑنا، یہ ایک خیر ہم اپ کمنگ پوائنٹس میں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ لازمی کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ انٹری اور ایگزٹ لیول کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ لیول جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس بزنس میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا جو اسٹاپ لاس ہے وہ کہاں پہ رکھنا ہے، اور جہاں پہ آپ نے اپنے نالج کے بیس حساب سے اسٹاپ لاس ڈیفائن کر لیا ہے، تو مارکیٹ اگر آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو آپ ایموشنلی ہو کے اس اسٹاپ لاس کو جو ہے وہ ٹریلنگ میں نہ لگائیں، پھر اس کو بڑھاتے نہ رہیں، پھر اس کو لیٹ دا مارکیٹ ہٹ اٹ اینڈ ویل سی دا نیکسٹ ٹریڈ۔ اوکے، اچھا، اس کے بعد یہ جو بزنس ہے، آپ کو پتہ ہے دوستو، دنیا میں کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی رسک تو اس میں انوالو ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور آپ کے نالج میں بھی ہوگی کہ یہ جو فاریکس بزنس ہے، یہ فاریکس مارکیٹ جو ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ کہلاتی ہے دوستو۔ تو جہاں پہ ٹریلینس آف ڈالرز کی ڈیلی ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ جس مارکیٹ میں اس لیول کی ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں اور اس لیول کا بزنس ہوتا ہے، تو اسی لیول کا ڈیفینیٹلی اس میں پروفٹ کا ریشو بھی رہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ رسک کا پوٹینشیل بھی اس میں اتنا ہی ہائی رہتا ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ پلاننگ میں رسک مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ان کو لازمی رکھیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگزامپل کے طور پہ مثلاً آپ اپنے کیپٹل کا کتنا حصہ ایک ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ رسک پہ رکھ رہے ہیں، اور کتنا پرسنٹیج جو ہے نا آپ اپنے ٹوٹل کیپٹل کا ایک ٹریڈ کے اوپر یا اس دن کی ٹریڈ کے اوپر آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. آپ کتنی لیوریج استعمال کر رہے ہیں. ڈفرینٹ بروکرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیوریج دیتے ہیں. لیوریج کیا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو اس پہ پوری بنی ہوئی ہے لیوریج کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، آپ جو ہے وہ ایک ٹریڈ کے اوپر کتنا رسک لینا چاہتے ہیں، اگین کیپٹل کے حساب سے وہ آپ کا پری ڈیفائن ہونا چاہیے. یہ آپ رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں اس کو لازمی کنسیڈر کریں. اور آپ کا جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹیک پروفٹ اور اسٹاپ لاس جو ہے وہ آپ کی رسک مینجمنٹ کا ایک پراپر حصہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ٹریڈ میں سے کتنا پروفٹ گین کرنا ہے اور کتنے رسک پہ آپ نے ایگزٹ ہو جانا ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ اپنے رسک مینجمنٹ کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ انٹری لینا چاہیں، ٹریڈ لینا چاہیں، کوئی بھی آپ ٹریڈ کرنا چاہیں، تو ایک بات آپ لازمی ذہن میں رکھیں. انٹری لینے سے پہلے سوچئے کہ آپ اس لیول پہ انٹری کیوں لے رہے ہیں. از دیر اینی اسپیسیفک ریزن بیسڈ آن یور نالج. جو بھی آپ نے وہاں پہ لیولز لگائے ہیں اپنے نالج کے حساب سے، جو آپ نے لرن کیا ہے اس کے حساب سے، تو آپ اس کو دیکھیں ایک دفعہ. لازمی سوچیں انٹری لینے سے پہلے کہ کیا یہاں پہ انٹری جو ہے وہ لاجیکل انٹری ہے، وہ نالج بیسڈ انٹری ہے، یا وہ ایموشنل بیسڈ انٹری ہے. میں نے اپنی لائف میں دوستو اسٹارٹنگ میں جب بھی ایموشنل بیسڈ انٹریز لی ہیں، میں لاس لے کے نکلا ہوں، اور ہیوی لاسز لے کے نکلا ہوں. کیونکہ یہ مارکیٹ ایسی ہے جب آپ تھوڑا سا لاس میں جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس لاس کو پروفٹ میں بند کیا جائے، اور وہ لاس پھر بڑھتا جاتا ہے. اس لیے آپ اسٹارٹنگ سے ہی انٹری پوائنٹ جو ہے آپ کا وہ پری ڈیفائن ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ انٹری واقعی کوئی لاجیکل اور نالج بیسڈ انٹری ہے. تو آپ پھر اس مارکیٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ نقصان اٹھانے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں دوستو. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں کٹنگ لاسز. اچھا، یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹریڈنگ کا کہ جب آپ نے اپنے بیسڈ نالج بیسڈ پلان جو ہے وہ بنا لیے ہیں اور آپ انٹر ہو گئے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کے بعد لیٹس سپوز کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ آپ کے اگینسٹ چلی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ صرف آپ کے جو یا میرے نالج یا کسی بھی آدمی کے نالج کے اوپر نہیں چلتی، صرف اس کے اور بھی ڈرائیونگ فورسز ہوتے ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، بہت سارے جیو پولیٹیکل چیزیں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل چیزیں ہو سکتی ہیں، فائنینشیل بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں ان مارکیٹس کے. تو آپ نے یا میں نے جو اپنی لیول نالج بیسڈ ہے اس کے اوپر اگر انٹری لے لی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر مارکیٹ اگینسٹ جا رہی ہے اور ہمیں فیل ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ایموشنل ہو کے اس میں اور بھی انٹریز مار کے ریکوری کی کوشش کریں اور وہ لاسز بڑھتے جائیں، تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے. اور جو ایکسپیرینسز سے جو میں نے رزلٹ لیے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خالی ایکسپیرینس جو ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر جو آپ کے رزلٹس آتے ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا. تو میں نے اپنی ٹریڈنگ کی ایکسپیرینس میں جتنا بھی دیکھا ہے، جب میں نے چھوٹے لاس کٹ کیے ہیں تو میں نے آگے نیکسٹ اس کو پروفٹ میں وہ لاس میں نے ریکور بھی کیے ہیں اور اس کو پروفٹ میں بھی پھر جو ہے نا لے کے آیا ہوں اکاؤنٹ کو. لیکن جب لاسز کو بگ چھوڑتے ہیں تو پھر اکاؤنٹ واش ہونے کے یا میکسیمم آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لاس ہو کے ہی رہتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہمیں کنسیڈر کر لینا چاہیے اور ڈائجسٹ کر لینا چاہیے. ایموشنل ہونے کے بجائے ہمیں جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر چلنا چاہیے. اچھا، منی مینجمنٹ. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ منی مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اس بزنس میں، کیونکہ دیکھیں میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کانٹینٹ شیئر کرتا ہوں جو میری پریکٹیکل بیسڈ کانٹینٹ ہو. میرا جو ٹریڈنگ کا پریکٹیکل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں جو میں نے پروفٹ اور لاسز لیے ہیں اس کی کنکلوژن جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پہ میں ٹریننگ کی ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
میں نے اپنے پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بے شک دنیا کا بہترین نالج ہے فوریکس کا، آپ نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہہ لیا ہے، ٹھیک ہے جی میں اس میں 95% جو ہے وہ میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں اس میں، اور اس کے بعد آپ نے جو فرسٹ ٹریڈ لی ہے نا وہ ہی جو آپ کی ہے وہ اتنی ہیوی ہے کہ آپ کا کیپٹل کا ہاف یا 70% جو ہے وہ اس میں انوالو ہو گیا ہے، آپ نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ اس لیول پہ رسک پہ ڈال دیا ہے، اور لیٹ سپوز اسی وقت جو ہے وہ کوئی، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس مارکیٹ کو ڈرائیونگ فورسز بہت سارے ہیں، تو لیٹ سپوز کہ کوئی ڈرائیونگ فورس ایسا آیا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے، کوئی ایسا فیکٹر انوالو ہوا ہے جہاں پہ آپ کے ٹیکنیکل انالائزز جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اور مارکیٹ آپ کے اپوزٹ چلی گئی ہے، تو اب یہاں پہ آپ کا جتنا بھی بیس نالج ہے وہ کام نہیں کرے گا، وہ فیل ہو جائے گا، کیوں کہ آپ نے منی مینجمنٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھی۔ اگر جو آپ نے 70% رسک پہ ڈالا ہے، 50% یا 20%، اسی کو آپ پیسز میں ڈفرینٹ جو ہے وہ لاٹ سائز میں آپ اگر اپلائی کریں تو وہ آپ کے اگر مارکیٹ اگینسٹ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو چھوٹے لاس میں بند بھی کر سکتے ہیں اور لیٹر آن آپ اس کو ریکور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ نے ویک کے 4 دن جو ہے وہ کانسٹنٹ منڈے سے لے کے جو ہے وہ تھرسڈے تک تو آپ نے منی مینجمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹ پروفٹ اٹھایا ہے، اور آپ کا جو ٹارگیٹ تھا لیٹ سپوز اس ویک کا 4%، اور آپ نے وہاں پہ 5% آلریڈی اچیو کر لیا ہے 4 دنوں میں، اور جو 5واں دن ہے وہاں پہ آپ نے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، پیسے آ رہے ہوتے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، 4 دن اگر آپ نے مسلسل پروفٹ میں لیا ہے تو بندہ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے اور اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتا ہے، اور پھر سوچنے لگتا ہے کہ یار مارکیٹ تو ویسے چل رہی ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں، اور میرے ٹیکنیکل انالائز جو ہے وہ بیسٹ فٹ بیٹھ رہے ہیں، تو کیوں نہ بڑی لاٹ سائز لی جائے، اور منی مینجمنٹ بھول کے جب بندہ بڑی لاٹ سائز بائی کرتا ہے یا سیل کرتا ہے، انٹری ہوتی ہے بڑی لاٹ سائز کے ساتھ، تو وہ ہوتا کیا ہے پھر کہ جو آپ نے 4 دن ارننگ کی ہے نا، جو آپ کے 4 دن پروفٹ میں گزرے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کا جو کیپٹل ہے نا اس کا بھی جو ہے وہ اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ مارکیٹ لے اڑتی ہے، اور آپ جو ہے وہ ویک اس طرح کلوز کرتے ہیں جیسے بالکل انسان پورے ویک کا ایگزاسٹڈ ہوا ہے، اور نیکسٹ ویک اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ وہ کانفیڈنس لیول رہتا ہے، نہ وہ آپ اس لیول پہ جو ہے پھر جا سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی لاسز ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی آپ ٹریڈ کریں تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آفٹر یور ایجوکیشن اور سارا جو اسکلس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں کہ منی مینجمنٹ، آپ سارا کچھ سیکھ گئے ہیں، سارا کچھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور صرف منی مینجمنٹ کا ایلیمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو سکسیزفل نہیں ہو سکتے، یہ میرا ایکسپیرینس کہتا ہے۔ اچھا، آپ نے دوسری مارکیٹس بھی لازمی دیکھنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اسپیسیفک مارکیٹس نہ رکھیں، آپ اپنی مارکیٹ کی لسٹ بنا لیں، بے شک 2 4 6 10 جو بھی آپ نے مارکیٹس ٹریڈ کرنی ہے، فار ایگزامپل گولڈ ہے، کرنسیز میں آپ نے 2 4 پیئرس جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں پہ ٹریڈ کرنا ہے، یا کموڈیٹیز میں آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے شیئر مارکیٹس میں کرنا ہے، جو بھی مارکیٹس آپ کی سلیکٹڈ ہیں اس پہ آپ کام ضرور کریں، لیکن آپ ساتھ ساتھ دوسری مارکیٹس کے اوپر بھی نظر لازمی رکھیں، نیوز کے اوپر نظر لازمی رکھیں، جیسے یو ایس ڈالر ہے اس کے اوپر آپ لازمی نظر رکھیں، کیونکہ یو ایس ڈالر جب جو بھی امپیکٹ ہوتا ہے یو ایس ڈالر کا، اس کا جو ہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ آلموسٹ سب مارکیٹس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کرنسی ہے جو مارکیٹ کو ون آف دا مارکیٹ کی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ فورسز میں سے آتی ہے، جو یو ایس ڈی ہے، تو اس لیے آپ دوسری مارکیٹس کو بھی دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو اس سے مزید نالج ملے گا، اپنی جو آپ کی پری ڈیسائیڈڈ مارکیٹس ہیں ٹریڈنگ والی، اس میں ایک سکسیزفل ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو اس میں جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ اچھا، تو آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ جو ہے اسکیلنگ پوزیشنز کے اوپر۔ آپ کی جو پوزیشنز ہیں وہ جیسے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ یہ بھی ایک منی مینجمنٹ کا جو ہے وہ منی پارٹ کہہ لیں آپ، کہ اس کو آپ نے اسپیسیفکلی ڈیزائن کرنا ہے۔ آپ ڈیزائن کیسے کرنا ہے؟ آپ کے کیپٹل کے اوپر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کو کس لیول تک اجازت دیتا ہے، اس حساب سے آپ اپنی پوزیشنز جو ہیں ان کو اسکیل رکھیں، اور اسکیلنگ کرنے کے بعد آپ ان کو ڈفرینٹ
پارٹس میں بریک ڈاؤن کر لیں. لائک آپ نے ٹوٹل اگر فار ایگزامپل 10% آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ رسک پہ ڈالنا ہے, تو وہ جو 10% ہے اس کی بجائے کہ آپ ایک پوزیشن لے لیں, اتنا بڑا اسکیل لے لیں, اس کو آپ 10 یا 15 حصوں میں بریک ڈاؤن کر لیں. 1% 1% 1% کی آپ ڈفرینٹ لاٹ سائز لیں, تو اس میں آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ بڑا اسکیل پہ جائیں اور اس پہ بڑے کھیلنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسک مینجمنٹ میں جو ہے نا وہ ہڈن رسک جو ہے نا یا ان نون رسک وہ اس مارکیٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں. ویسے تو انسان کی لائف کے ہر ایلیمنٹ میں ہڈن اور ان نون رسکس انوالو رہتے ہیں. آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں بائی ایئر, آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو یہ بینگ اے ہیومن ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم سارے رسکس جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ نون رسک میں لے لیں یا ہمارے نون رسک ہوں اور ہمیں ہر رسک کا پتہ ہو. ان نون رسک جو رہتے ہیں وہ رہیں گے, لیکن ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی بیسٹ نالج ہو سکے اس کے بیس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ان نون رسک جو ہیں یا ہڈن رسک جو ہیں ان کو بھی ہم نے اپنی نظر میں رکھنا ہے, ان کو ہم نے بالکل اوور لک نہیں کر دینا. تو اس لیے آپ اپنی اسکیلنگ کو جو ہے وہ اپنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اور اپنا خود کو جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو کے ایزی ہو کے ٹریڈ کریں. جب آپ کی اسکیل پوزیشن سائز چھوٹی ہوگی تو آپ جو ہے وہ بالکل ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے ٹریڈ کریں گے, نہیں تو آپ ہمیشہ خود کو اسٹریس میں رکھیں گے اور اس کا رزلٹ جو ہے, جو بھی بندہ اسٹریسفل ہو کے کام کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ نقصان ہی ہوتا ہے. بے شک آپ اس دن پروفٹ میں بھی نکل گئے, لیکن جو مینٹلی اسٹریس آپ نے 4 گھنٹے گزارے وہ تو اپنی جگہ پہ نقصان ہوا. اچھا, آگے ہم آتے ہیں جو اس کی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ ساری اسٹریٹجیز اپنا لی ہیں, اور اسپیشلی یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو جنہوں نے نیا یہ ٹریڈنگ اسٹارٹ کی ہے, اس بزنس میں نئے آئے ہیں, یا جو مڈ ٹرم کے ہمارے ٹریڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت ابھی اسٹارٹ کیا ہے اور ابھی ایڈوانس لیول پہ سیکھ بھی رہے ہیں اور ایڈوانس لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ایکوٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اکاؤنٹ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ میرا سنسیئر مشورہ ہے. میں نے خود بھی اس کے اوپر پریکٹس کی, اور بلیو اور ناٹ میں ابھی بھی ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرتا ہوں. حالانکہ مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں, میں بڑا اچھا ٹریڈ کر رہا ہوں, بڑا اچھا ریزنیبل, جس کو ایک ڈریم ٹریڈنگ پروفٹ کہتے ہیں, وہ میں ارن کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں ڈیمو پہ ٹریڈ کرتا ہوں. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ڈیمو پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی کافی ساری اسٹریٹجیز جو ہے نا ان کو ری ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں, اور اس ری ٹیسٹ میں اگر لاس بھی ہوتا ہے تو اٹس اوکے, وہ ڈیمو ہے نا, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے تو ہونے دے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈیمو میں وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈیمو پہ مطلب ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جیسے ابھی ہم نے آج کی یہ ویڈیو ہے, اس میں ہم نے 8 پرنسپلس ڈسکس کیے ہیں, اور اس کو ٹوٹل ملا کے اس دونوں ویڈیوز کو ہمارے جو ہیں وہ 16 ٹریڈنگ ہیبٹس یا پرنسپلس کہہ لیں. تو جب بھی میں تو مطلب ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جب بھی دیکھتا ہوں کہ آؤٹ آف پریکٹس جاتا ہوں, کسی ایک پرنسپل کو چھوڑتا ہوں ڈیمو میں کر کے, تو مجھے نقصان ہوتا ہے. تو مجھے کانفیڈنس لیول مجھے جو ہے نا وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا رول توڑا ہے ڈیمو میں تو اس کا نقصان ہوا ہے, اور اسی چیز کو میں اپنے ریئل اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے جو نئے دوست ہیں جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ڈیمو بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ لرن کریں گے, اور جو ہے نا وہ پھر ریئل اکاؤنٹ کے اوپر اپنا نقصان کے ان کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور ایک لاسٹ بات جو ڈیمو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے دوستو, وہ یہ ہے کہ موسٹلی آپ کو جو بروکرز ہیں وہ مطلب ڈیمو اکاؤنٹ میں تو انلمیٹیڈ اماؤنٹ بھی ڈال دیتے ہیں, ملینز, $100,000, $500,000, $500,000 جو بھی ہے. لیکن آپ نے جتنا ریئل اکاؤنٹ اسٹارٹ کرنا ہے نا دوستو, آپ جتنی ایکوٹی آپ کی ریئل اکاؤنٹ کی ہے یا پلان کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ڈیمو اکاؤنٹ میں آپ اماؤنٹ نہ ڈالیں. کیونکہ اس سے زیادہ آپ $100,000 جو ہیں وہ اگر اماؤنٹ آپ کی ڈیمو اکاؤنٹ میں ہے تو آپ وہاں پہ فار ایگزامپل 5 گولڈ کے اسٹینڈرڈ لاٹس لے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو پروفٹ آ رہا ہوگا 1,000, 2,000, 5,000, ٹھیک ہے, $5 بھی موو ہوئی مارکیٹ تو آپ کو 5,000 کا پروفٹ آ گیا. اب جب آپ نے یہاں پہ ڈیمو پہ اتنی بڑے سائز اسکیل پہ آپ نے پریکٹس کر لی, اور ریئل میں جاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ہے 5,000 یا 10,000 فار ایگزامپل, تو اس پہ
آپ نے جو ہے وہ پھر انٹری لینی ہے بڑے سائز کے ساتھ، ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ یا دو یا چار، تو اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ میکسیمم لاس میں جائے گا یا واش آؤٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس مارکیٹ میں ٹک کے رہنا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں یا ایک ویک میں 10% نکال لیا یا 20%، ایون 30% نکال لیا۔ میرے نزدیک یہ اچیومنٹ نہیں ہے۔ میرے نزدیک اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ بیبی اسٹیپس سے چلیں۔ آپ کا منتھ جو اینڈ ہے وہ پروفٹ میں کلوز ہونا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم رکھیں گے اسٹریٹجیز اپنی، تو اس میں آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک فوریکس مارکیٹ جو ہے وہ کوئی جوا نہیں ہے، کوئی گیملنگ نہیں ہے، وہ بزنس ہے۔ لیکن جب آپ خود ہی اس کو ایز اے بزنس لے کے نہ چلیں اور ایک ہی دن میں آپ جو ہے نا وہ اوور دی نائٹ ملینر والی بات رکھیں، تو پھر ظاہر ہے جس لیول کا آپ پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے ڈبل آپ کو لاس بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈیمو اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی ہی رکھیں جتنی آپ ریئل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کی جو لاسٹ چیز آپ سے ڈسکس اور شیئر کرنا چاہوں گا دوستو، وہ ہے کہ کسی بھی بزنس کی طرح، جس طرح آپ کا کوئی بھی اور بزنس ہے، آپ بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس میں آپ کا ایک بزنس کا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے، ورکنگ پیریڈ ہوتا ہے، ایک یا کہہ لیں کہ مخصوص ڈیز ہوتے ہیں۔ میں بھی آپ جاب کرتے ہیں تو ویک میں ایک چھٹی لیتے ہیں، اور اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو ویک میں ایک اگر آپ آف کرتے ہیں یا آف لیتے ہیں، اور 8 سے 10 گھنٹے آپ اگر جاب میں کام کرتے ہیں یا اپنے بزنس میں کام کرتے ہیں تو اس کام کو بھی آپ اسی طرح سے لیں۔ موسٹ آف دا ٹائمس میں نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا تھا اسٹارٹنگ میں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو نئے ٹریڈرز ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھی $20 آ گئے ہیں، اب اس کو کلوز کیا، اب اگلی انٹری لینی ہے، $20 آئیں گے، مارکیٹ 5:30 کو یا 4:30 کو اوپن ہوئی، اور آپ کا ٹارگیٹ تھا ٹوٹل $100 کا یا $5000 کا یا $10,000 آپ نے اچیو کر لیے، لیکن مارکیٹ تو رات کو 12-1 بجے تک چلتی ہے، 2 بجے تک چلتی ہے۔ اب آپ اس میں اسکرین سامنے رکھی ہوئی ہے، موبائل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، بچے سو گئے ہیں، بیڈ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور آپ بار بار اسکرین کے اوپر ہیں، بار بار انٹریاں لے رہے ہیں، یا کوئی ایسی غلط انٹری لے کے بیٹھ گئے ہیں جلد بازی میں، رات کو 3 بجے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو میری ٹریڈ کہاں پہ جا رہی ہے۔ تو یہ بزنس نہیں ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ پھر یہ دوسری طرف بات چلی جاتی ہے، یہ پھر جو ہے نا اپنی لائف کو اسپوائل کرنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا بھی حق ہے اپنے اوپر، آپ کی فیملی کا، بچوں کا، دوستوں کا، سوشل لائف کا، آپ جس طرح کی بھی لائف جی رہے ہیں، اگر فیملی کے ساتھ جی رہے ہیں تو آپ کی فیملی کا آپ کے اوپر حق ہے، اور جو بھی لائف اسٹائل آپ کا ہے اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، اپنی فٹنس کو ٹائم دیں، دوستوں کے ساتھ آپ پارٹی کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اچھا، اور سب سے امپورٹنٹ اپنی ذات کو ٹائم دیں۔ تو اگر آپ ٹریڈنگ کو اس وے سے دیکھ کے چلیں گے کہ آپ نے جو ہے نا اسپیسیفائی کر لیا ہے کہ بھی ٹھیک ہے میں نے اتنے بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور اتنے بجے کلوز ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں یہ میں نے 4، 5 یا 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو اس کے بعد میں نے اسکرین آف کرنی ہے اور لاگ آؤٹ کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے دیکھا جائے گا۔ تو تب تو یہ بزنس جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو سر درد بنانا ہے تو پھر یہ بزنس آپ کے لیے واقعی سر درد بن جائے گا، اور پھر مہینہ 2، 3، 4 مہینے جب گزریں گے تو آپ مینٹلی اسٹریسڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ بزنس نہیں کر سکتے، آپ لاسز پہ لاسز کریں گے۔ اس لیے دوستو بیلنس رکھیں اپنی لائف کو، ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ کے ٹائم ٹریڈنگ، اور اپنی پرسنل لائف کے ٹائم پرسنل لائف۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اگلی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اور دوستو کمنٹس میں آپ لازمی ہمیں بتایا کریں کہ آپ کے لیے یہ کتنی مفید معلومات ہے، کیونکہ ہم تو آپ کو پریکٹیکل کنٹینٹ ہی شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ضرور مشورہ دیا کریں، یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے، یہ کوئی انسٹرکٹر والی بات نہیں ہے، میں آپ کا کوچ ہوں، 2 وے کمیونیکیشن کے اوپر اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں۔ آپ کمنٹس میں لکھا کریں کہ آپ کو نیکسٹ کون سے ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے، تو چونکہ میرا پریکٹیکل ہے، میں ڈیلی ٹریڈنگ کرتا ہوں،
اور آپ جو سبجیکٹ مجھے بتاتے جائیں گے تو میں ان کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا جاؤں گا. آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور جو ہے وہ فیوچر میں ایک ٹیم اپ جو ہے نا وہ ٹیم ورک کرتے جائیں گے اور ایک ٹیم ہم بلڈ کرتے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.